السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال الله عز وجل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، بس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، قال من انصاری الی اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے جواب دیا، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم سب اللہ پر ایمان لائے۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، تابعدار ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بھی لکھتے ہیں رأى منہم عدم الانقیاد لہ وقال هذا سحر مبین، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کفر کو محسوس کیا، یعنی جب دیکھا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری نہیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے، نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا، وَهَمُّوا بِقَتْلِهِ وَسَعَوْا فِي ذَلِكَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی، ارادہ کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا کون ہے؟ من یعاوننی ویقوم معی بنصرت دین اللہ، کون میری مدد کرے گا، کون میرے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا؟ قال الحواریون وهم الانصار، تو حواریوں نے کہا، اور یہ انصار تھے یعنی مددگار، نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں۔ اے ان تدبوا معه وقاموا بذلك، یعنی انہوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے مدد کرنے کے لیے۔ اور کیا کہا؟ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، تو ظاہر ہے بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے، لیکن کچھ لوگوں نے انکار کیا
عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، اور نعوذ باللہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو ولد الزنا قرار دیا اور ان کی والدہ کو زانیہ قرار دیا، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر کا یقین ہو گیا، یعنی اب یہ میرے راستے پر نہیں چلیں گے، کفر کے راستے پہ چلیں گے، توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے اور میرے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ لوگوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور کہا کہ تم میں سے کون اللہ اور اس کے دین کی خاطر میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مددگار میں تیار ہیں، کھڑے ہیں، اور یہ اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اے نبی آپ کو گواہ رہنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے گواہ بن جائیے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ہمارے مسلمان ہونے کی آپ گواہی دیجیے۔ دیکھیے سارے انبیاء نبی تھے، اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے کہ انبیاء سب کے سب نبی تھے، انبیاء سب کے سب رسول تھے، بشر تھے، سارے انبیاء کیا تھے؟ بشر تھے۔ تو انسان ہونے کے ناطے ظاہری طور پر مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، انسان ہے، ضرورت ہے۔ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے، اپنی قوم سے مدد مانگا ہے، اپنی قوم سے مدد مانگا ہے، اور یہ مدد مانگنا یہ کیا ہے؟ ما تحت الاسباب ہے، اور یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے کہ کوئی مخلوق کسی مخلوق کو پکارے اور وہ زندہ ہو، حاضر ہو اور اس کی طاقت رکھتا ہو، یہ شرک نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اسلام تو حکم دیتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو سارے انبیاء بشر تھے، انسان تھے، مظلوم تھے، ان کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ مدد کے لیے اپنے جیسے انسانوں کو پکارتے تھے، مدد کے لیے بلاتے تھے۔ جس طرح خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدائی دور میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ اپنے رب کا کلام لوگوں تک صحیح طور پر پہنچا سکیں۔ چنانچہ انصار نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد بھرپور مدد کی، رسول کی مدد کی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مدد کے لیے پکارا۔ تو یہ مدد کون سی ہے؟ ما فوق الاسباب نہیں ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے، اور ما تحت الاسباب مدد کے لیے پکارنا یہ انسانی ضرورت ہے اور یہ جائز ہے۔ جو ما فوق الاسباب طریقے سے پکارا جائے وہ کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ حواری، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے آیت میں، حواری، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری نے کہا۔ حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری کا معنی ہوتا ہے مددگار، انصار۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل نبی حواریہ، ہر نبی کا کوئی خاص مددگار ہوتا تھا، وہ حواری الزبیر، اور میرا مددگار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات پر توکل رکھتے تھے، اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر توکل رکھتے تھے، مکمل توکل تھا، لیکن ظاہری اسباب کے طور پر انہوں نے اپنے پیروکاروں سے مدد مانگی، جن کی تعداد علماء نے 12 بتلائی ہے۔
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ظلم و جور سے تنگ آ کر ابو طالب وغیرہ سے مدد طلب کی، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد صحابہ کرام سے ہر مشکل وقت میں مدد طلب کی، اور صحابہ کرام نے، انصار نے اپنی جان و مال سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو یہ ما تحت الاسباب اس طرح مدد کرنا، مدد کے لیے پکارنا یہ جائز ہے اور زندگی کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت سے یہ سبق معلوم ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے، اور جب ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اب مجھ کو یہ قتل کریں گے، ماریں گے، تو مدد کے لیے اپنے جیسے انسانوں کو، حواریوں کو، مددگار لوگوں کو بلایا، تو 12 لوگ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوئے تھے۔ ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری کا ایک معنی ہوتا ہے مددگار، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ حواری جو تھے، مددگار جو تھے، وہ دھوبی تھے، کپڑا دھلتے تھے، تو اسی سے ان کا نام پڑ گیا حواری۔ یہ حور سے ہے، حور اور حور سفید کے معنی میں ہوتا ہے، اجلا کے معنی میں ہوتا ہے۔ چونکہ دھوبی گندے کپڑے کو دھل دھل کر کے صاف کرتا ہے، چمکاتا ہے، اجلا کرتا ہے، اس لیے ان کا نام حواری پڑ گیا۔ اللہ رب العالمین سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔